جناب علماء کرام، صدر جلسہ حضرت حافظ قاری شکیل وارثی صاحب قبلہ، ناظم جلسہ حضرت فرحت محمود صاحب قبلہ، جملہ سامعین حضرات، جملہ پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اورات عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور سارے جہان کے مرکز عقیدت حضور اکرم نور مجسم نیر اعظم کونین کے والی سرور انبیاء ختم الرسل والی کل جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ اور بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان پر، ہم نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، شہنشاہ ترم جناب معراج رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ نے کریم بڑے پاک پر اچھی آواز کا مالکان جو پورے ہندوستان میں اپنی آواز کے
ذریعے پوری حکومت کر رہا ہے۔ الحمدللہ وہ آواز آپ کے دیار محبت میں تشریف لا چکی شہنشاہ کریم جناب معراج رضا صاحب جو شہر گرسائے گنج سے چل کر کے آپ کے دیار محبت میں آئے، ان کو آپ سماعت کریں۔ پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد باری سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ساری دنیا میں ذکر شہادتین غلام حسین کرتے نظر آ رہے ہیں، مگر اسی دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، جب ماہ محرم شریف کا مہینہ آتا ہے، جو لوگ پورا سال تو نمازوں کی بات کریں گے، پورا سال تو اپنے عبادتوں کے ٹھپے دکھاتے ہوئے گھومیں گے، پورا سال اپنی عبادت و پرستش کی بات کریں گے، مگر جب ذکر حسین کی محفلیں سجنے لگیں گی، جب ماہ محرم آئے گا، تو کچھ ایسی بھی تنظیمیں اس ہندوستان اور ایشیا میں پائی جاتی ہیں، کچھ ایسی بھی تنظیمیں پائی جاتی ہیں جن کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، جو ذکر حسین نہیں کرتے، ان کی زبانیں آپ نہیں سنیں گے، کہیں سنا ہو تو بتائیے گا، نہیں سنتے ہوں گے۔ بڑی نمازوں کی بات کرتے ہیں، بڑی عبادتوں کی بات کرتے ہیں، مگر جب بات ماہ محرم کی آتی ہے تب یہ کہاں چلے جاتے ہیں، ان کے چلے کہاں چلے جاتے ہیں، ان کی عبادتیں کہاں چلی جاتی ہیں۔ ارے میاں وہ عبادت ہی نہیں جس عبادت میں آل رسول کا تذکرہ نہ ہو، وہ عبادت ہی نہیں جس عبادت میں ذکر رسول کا اور آل رسول کا تذکرہ نہ ہو۔ بھلا آپ بتائیے آل رسول کو چھوڑ کر کے کسی کی نماز ہو سکتی ہے؟ آل رسول کو چھوڑ کر کے کسی کی نماز ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ بھائی آپ نماز پڑھتے ہو، ساری دنیا نماز پڑھتی ہے، آل رسول کا مرتبہ تو آپ سمجھتے ہی ہوں۔ یہ جو آل رسول کے ذکر سے چڑھتے ہیں، بھاگتے ہیں، اور جو ندوہ کی فکر لے کر کے یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ یہ تو دو شہزادوں کی لڑائی تھی، یہ تو دو شہزادوں کی جنگ تھی، تو ان سے کہہ دو، ایسے گستاخوں سے کہہ دو، اگر تجھے یزید پسند ہے، اگر تجھے یزید پسند ہے تو نمازوں میں درود ابراہیمی پڑھنا درود ابراہیمی پڑھنا بند کر دے۔ درود ابراہیمی تیرے باپ کے گھر کی نہیں بلکہ رسول پاک کی ہے، اور آگے رسول پاک۔ آج اس حسین کا جب مہینہ آتا ہے تب یہ نہ جانے کہاں چلے جاتے ہیں، ان کے پتے غائب۔ ذکر حسین کہتے ہیں یہ تو کہانی ہے، یہ تو میاں کہانی ہے۔ اپنے گھر کی کہانیاں تو بڑی یاد رہتی ہیں، نبی کے گھر کی کہانی بھلانے کی کوشش کر رہے ہو۔ بھلانے کے لیے یزید نے تو کربلا میں سارے ستم ڈھا دیے، سوچا تھا اس نے کہ اکبر کی جوانی لوٹ لیں گے تو آل رسول ختم ہو جائیں گے، سوچا تھا یزید نے قاسم کی جوانی لٹ جائے گی تو آل رسول ختم ہو جائیں گے، اس نے سوچا تھا کہ ہم ایک ایک بچے کو قتل کر دیں گے تو آل رسول کا نام و نشان مٹ جائے گا، مگر آپ دیکھتے ہیں ہندوستان ہی میں نہیں پوری دنیا میں کہیں چلے جائیں آپ کو آل رسول مل جائیں گے، آپ کو آل رسول مل جائیں گے۔ دیوا چلے جاؤ آل رسول لیتا، اجمیر چلے جاؤ
ख्वाजा गरीब नवाज आले रसूल ने मिटाने की कोशिश की थी, मगर बरेली के ताजदार ने क्या खूब कहा, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरा हुसैन जिंदा है, कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक हमारे दिलों में जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने इमामे हुसैन, अज़मते इमामे हुसैन, मकामे इमामे हुसैन, फैज़ाने वारिसे आलम फना, अल्लामा मौला आज़म कादरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन इमामे हुसैन? जिनके बाबा फातह खैबर। कौन इमामे हुसैन? जिनके बाबा मदीनतुल इल्म है। कौन इमामे हुसैन? जिनके बाबा का ये मकाम, जिनके बाबा का ये मर्तबा। कौन हुसैन? जिनके बाप का ये आलम कि उनके लिए डूबा हुआ सूरज, जिनके लिए डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए। अल्लाह अल्लाह, जिसके बाप के लिए डूबा हुआ सूरज वापस आ सकता है। आप अंदाजा कीजिए उस हुसैन के मकाम को कैसे हम समझ सकते हैं। क्या कहने, अगर वो इशारा कर देता, अगर करबला में वो इशारा कर देते तो दरियाए फुरात सिर्फ करबला में न रहता, सारी दुनिया में पानी ही पानी। मगर कत्ले हुसैन असल में मरके यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मुहिबान गिरामी औकार, अभी हमारे बहुत ही खास हाफिज़-उल-कारी शकील साहब किबला ने कहा कि आप अहले बैत की मुनासिबत से कुछ आप करबला के मामला सुनाइए। मगर हमारे सुलेमान भाई जानते हैं कि मेरी तबीयत से बहुत ज़्यादा अलील है, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बोलने के काबिल नहीं हूँ। मगर हमारे महल्ले की बात थी तो कुछ देर के लिए आपके सामने मैं मौजूद हूँ। और मेरे बाद हिंदुस्तान के मायानाज़ मुकर्ररीन खतीब तशरीफ़ ला चुके हैं कानपुर की सरज़मीन से। आप उनसे मुकम्मल बयान सुनेंगे, मुकम्मल गुफ्तगू सुनेंगे। मगर मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, करबला का जो वाक़या हुआ, जो करबला की दास्तान आज सारी दुनिया में लोग याद कर रहे हैं, करबला वालों को याद कर रहे हैं, ये इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि दुनिया में बहुत सी जंगें हुई, बहुत से मारका हुए, बहुत से जुल्म उठाए गए। यहाँ तक कि इराक की एक ऐसी जंग है जिसमें मुसलमानों के सरों को काट करके उसका मीनारा बनाया गया था, उनके सरों की कुर्सियां बनाई गई थी। उस पर तातारियों ने, यानी चंगेजियों ने, मंगोलों ने, तातारियों ने उस कुर्सी, सरों की कुर्सी के ऊपर बैठ करके ऐसा नंगा नाच नाचा था, ऐसा जुल्म किया था। मगर ए दोस्तों, आज उस तारीख को भी हम भूल गए। या तो वो तारीख सफ़े हस्ती से मिटा दी गई, या तो तारीख के पन्नों पर रकम कर दी गई, उसके बाद किसी को खोलने की तौफीक न हुई। ऐसे ही दुनिया के अंदर बहुत सारे जुल्म और सितम के बाजार गर्म हुए, मगर हर जुल्म और सितम के बाजार को या तो तारीख के पन्नों के ऊपर रकम कर दिया गया, या तो उसको भुला दिया गया। मगर एक करबला, तेरी शान, तेरी शौकत को सलाम, तेरी अजमतों को सलाम। आखिर तेरा क्या कैसा मसला है, आखिर तेरा क्या मामला है कि तुझे भुलाया नहीं जा रहा है। आज सारी दुनिया तुझे याद कर रही है, और कभी ना मिटने वाला, ना खत्म होने वाला ऐसा तूने जिक्र दे दिया है कि कयामत तक
جب تک یہ دنیا باقی رہے گی اے حسین تیرا ذکر باقی رہے گا، اے خاندان نبوت کے چشم و چراغ تیرا ذکر باقی رہے گا، اے روحانی سلطنت کے تاجدار تیرا ذکر باقی رہے گا۔ میرے دوستو ابھی 10 محرم ہوئی، آپ مسلسل سنتے آئے ہیں کہ 10 محرم کو کیا ہوا، عاشورہ کے دن کیا ہوا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کربلا کی سرزمین پر یعنی شہیدان محبت کو شہید کیا گیا۔ 22,000 کے لشکر نے امام حسین اور آل نبی کے تمام 72 یا 82 نفوس قدسیہ کو گھیر لیا تھا، اور گھیرنے کے بعد ان کا قتل کر دیا، ان کو شہید کر دیا تھا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ عاشورہ کا دن تھا۔ عاشورہ کا دن یعنی 10ویں محرم تھی۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یعنی رات 9 کی تھی اور دن 10ویں کا تھا۔ یعنی آپ جب جنت سے تشریف لائے اور جب آپ کی توبہ قبول ہوئی تو دن یعنی رات 9 کی تھی اور دن 10ویں کا تھا۔ اسی طریقے سے جتنے انبیاء آئے ان کے واقعات، ان کے معاملات ہوئے تو رات 9ویں اور دن 10ویں کا تھا۔ جب کربلا کے میدان میں آقا حسین نے اپنے سروں کو دیا، دین اسلام کو اپنے خون سے سینچا اور گلشن اسلام کو سرسار کیا تو دن 10ویں کا اور رات 11ویں کی تھی۔ میرے دوستوں، ایسا منظر تھا۔ میں آپ کو بتاؤں، جب کربلا کے اندر علی اکبر کی شہادت ہو گئی، حضرت قاسم کی شہادت ہو گئی، ساری شہادتیں ہو گئی، اب اللہ اللہ کربلا کا سپہ سالار، سلطنت روحانی کا سردار یعنی مصطفیٰ جان رحمت کا راج دلارا، نور عین، جس کو دنیا حسنین کریمین کہتی ہے، جس کو دنیا نواسے رسول کہتی ہے، اللہ اللہ، ایک طرف عباس کا لاسا بھی پڑا ہے، ایک طرف علی اکبر کا لاسا بھی پڑا ہوا ہے، لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ، کوئی سینہ ایسا بھی دنیا میں موجود ہے، کوئی ایسی بھی آنکھیں موجود ہیں کہ اس کے بیٹے بھی اس کے سامنے پڑے ہو، اس کے بھائی بھتیجے بھی اس کے سامنے پڑے ہو اور وہ سینہ پھر بھی صبر و استقامت کا پیکر بنا ہوا ہو۔ اللہ اللہ، اللہ اللہ، حضرت آقا حسین جاتے ہیں خیمے کے اندر، اپنی دستار کو اپنے سر پہ سجاتے ہیں، سجانے کے بعد اپنی ذوالفقار حیدری اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، چل دیتے ہیں۔ آپ کا چلنا تھا حضرت شہربانو، آپ اپنے یعنی حجرے سے، اپنے کمرے سے، اپنے خیمے سے تھوڑا سا باہر نکلی اور نکلنے کے بعد آواز دی تھی، اے حسین، اے میرے شوہر انعامدار، اے مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے، ذرا پلٹ آئے، ذرا واپس آ جائے۔ حضرت آقا حسین واپس آئے۔ حضرت شہربانو نے کہا تھا، اے آقا حسین، انہوں نے علی اکبر کو مار دیا، انہوں نے قاسم کو مار دیا، انہوں نے عباس کے بازوؤں کو کاٹ دیا، انہوں نے آپ کے تمام ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ اے میرے شوہر انعامدار، کیا وہ بچوں پر بھی رحم نہیں کرتے ہیں؟ کیا وہ بچوں پر بھی رحم نہیں کرتے ہیں؟ اے میرے شوہر انعامدار، 3 دن کی بھوک سے، 3 دن کی پیاس سے میرے پستان کا دودھ بھی سوکھ چکا ہے اور پیاس کی شدت سے میرا یہ 6 ماہ کا عسکر تڑپ رہا ہے۔ اے میرے حسین، ان کو دشمنی تو آپ سے ہے، ان کو دشمنی تو آپ سے ہے، اس بچے سے تو نہیں ہے۔ آپ اس بچے کو لے کر کے جائیں، شاید ان میں کوئی بچے والا ہو، شاید ان کے پاس بھی کوئی بچہ ہو، اس اپنے بچے کو دیکھ کر کے اس بچے پر رحم کھا جائیں اور تو بوند پانی دے دیں۔ آقا حسین نے اس ننھے سے اصغر کو اپنی گود میں لیا تھا اور کربلا کی سرزمین پر یعنی تپتی ہوئی اس ریزگار پر یعنی میدان ماریا میں آپ چلے تھے۔ اللہ اللہ، کائنات مضطرب تھی، حور و خنما دیکھ رہے تھے، حور و خنما کی چیخیں نکل رہی تھی۔ اللہ اللہ، یہ روحانیت کا سردار ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر کے جا رہا ہے۔ آج اس کے بچے کو ایک بوند پانی نہیں دیا جا رہا ہے۔ یہ کون ہے جس کے بچوں کو پیاسا مارا جا رہا ہے؟ یہ کون ہے جس کے بچوں کو بھوکا مارا جا رہا ہے؟ یہ وہ حسین ہے جو زمین و آسمان کی وسیع کائنات کا مالک ہے، سارے جہان کا مالک ہے۔ یہ وہ حسین ہے جس کے نانا کے قبضے میں ساری کائنات ہے۔ اللہ اللہ،
آج اسی حسین کے اوپر پانی بند کیا گیا ہے، آج اسی کے بچوں کو پیاسا مارا جا رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیسے سکی ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں، یہ قتل کرنے والے کوئی اور نہیں ہے، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ یہ کون ہے؟ مصطفیٰ کا دیا ہوا قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں۔ یہ کون ہے؟ آسان مصطفیٰ کو دینے والے لوگ ہیں۔ یہی تو آقا حسین کو ستا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، جن کے صدقے میں کائنات ملی، جن کے صدقے میں سارا وجود ملا انسان کو، آج انہی کے بچوں کو، آج اسے گلشن نبوی کے گنچوں کو تڑپا تڑپا کے مارا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، آقا حسین تپتے ہوئے صحرا میں چلے ہیں، بچہ گود میں ہے، یزیدیوں کے سامنے پہنچے۔ اے یزیدیوں سنو سنو، اے یزیدیوں سن لو، میری ایک فریاد سن لو۔ یزیدی خاموش ہوئے، ان کے ناچ گانے ڈھولتا سے بند ہوئے۔ آقا حسین نے ایک خطبہ دیا، اے یزیدیوں، تمہاری دشمنی مجھ سے تھی، مجھ سے ہے، مجھ سے رہے گی۔ تم مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو، تم مجھے مارنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے تم مجھے مار دو، تم مجھے قتل کر دو، مگر اے یزیدیوں دیکھو، تم نے اکبر کو قتل کر دیا، میں نے کچھ نہیں کہا، صبر و استقامت کے دامن کو تھامے رکھا۔ تم نے میرے بھتیجے قاسم کو مار دیا، میں نے کچھ نہیں کہا۔ تم نے میرے عباس کے بازو کو کاٹ دیا، میں نے کچھ نہیں کہا۔ مگر اے یزیدیوں سنو، یہ جو 6 ماہ کا میں بچہ لے کر کے آیا ہوں، اس کی تو کوئی دشمنی تم سے نہیں ہے، اس نے تو تمہارے مال کو نہیں چھینا ہے، اس نے تو تم سے حکومت نہیں مانگی ہے، اس نے تو تمہاری دولت کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالا ہے۔ اے یزیدیوں